امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 10، وحشی۔ صوبیہ اور آصف کے والد ایک ہی دن انتقال کر گئے جب وہ دونوں بچے تھے۔ جہاں صوبیہ کے والد نے ہمیشہ اس کے ساتھ برا سلوک کیا، آصف کو اس کے والد کی طرف سے بہت زیادہ محبت ملی کیونکہ وہ اس کا اکلوتا بیٹا تھا۔ دو بچوں کی زندگی بیرونی اور اندرونی طور پر بہت متاثر ہوتی ہے۔ آصف کی والدہ نے اپنے بیٹے کی مالی مدد کے لیے دوبارہ شادی کر لی اور آصف کے رضائی بھائی عامر کی دیکھ بھال میں خود کو وقف کر دیا۔ کچھ سال گزرتے ہیں اور یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آصف ایک وحشی آدمی بن گیا ہے جو اپنے سوتیلے باپ کے خلاف بغاوت کرتا ہے، اور ایسا شخص جو زندگی میں دوسروں کے ساتھ بدسلوکی اور محبت کی عدم موجودگی کی وجہ سے اپنے آپ برقرار رکھتا ہے، جبکہ صوبیہ ایک خود غرض لڑکی بن جاتی ہے جو اپنی زندگی کو سب سے زیادہ اہمیت دیتی ہے۔ نمبر 9، ایک ستم اور۔ ایک ستم اور کی بنیاد زینب، اس کی بیٹی اشنا اور اس کے بھائیوں رفاقت، شجاعت اور ان کی بیویوں کی تضحیک آمیز رویے کی زندگی کی جدوجہد اور سانحات کے گرد گھومتی ہے۔ زینب کی زندگی اتار چڑھاؤ سے بھری ایک رولر کوسٹر سواری بن گئی ہے جب وہ اپنے انجام کو پورا کرنے اور اپنی بیٹی اور اپنے لیے پناہ تلاش کرنے کے لیے جدوجہد کر رہی تھی۔ دوسری طرف وہاب کی فالج زدہ بیوی نعیمہ چاہتی ہے کہ اس کا شوہر دوبارہ شادی کرے تاکہ ان کے خاندان کی بہتر دیکھ بھال ہو سکے۔ نمبر 8، کچھ انکہی۔ ہائیلی اینٹیسپیٹڈ ڈرامہ سیریل کچھ انکہی ایک جدید دور کا اور ہلکے مزاج کا ڈرامہ ہے جو پیغامات سے بھرا ہوا ہے۔ اس ڈرامے میں خواتین کے جائیداد کے قانونی اور مذہبی حق، کام کی جگہ پر ہراساں کیے جانے، لڑکیوں پر شادی کے لیے دباؤ ڈالنے، باڈی شیمنگ اور پاکستانی معاشرے میں پائے جانے والے بہت سے مسائل، مزاح اور عقل میں لپٹے ہوئے مسائل پر بحث کی گئی ہے۔ یہ پلاٹ آغا جان کے آبائی گھر کے گرد گھومتا ہے جہاں وہ اپنی 3 بیٹیوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ آغا اپنی بہن کے ساتھ جائیداد بانٹنے کو تیار نہیں ہے۔ ان کی دوسری بیٹی عالیہ گھر کے دعووں کو حل کرنے کے لیے دن رات کام کر رہی ہے۔ کہانی میں ایک حیرت انگیز موڑ بھی آتا ہے جب سلمان، ایک اور نوجوان ریئل اسٹیٹ ایجنٹ، کرایہ دار کے طور پر ان کے گھر میں داخل ہوتا ہے۔ نمبر 7، کالا ڈوریا۔ کالا ڈوریا ماہنور اور اسفند کی زندگی کے گرد گھومتی ہے جس کا کردار بالترتیب ثنا جاوید اور عثمان خالد بٹ نے ادا کیا ہے۔ ان کے خاندانوں کے درمیان محبت نہیں ہے اور وہ مسلسل لڑتے رہتے ہیں۔ وہ دونوں ایک ہی کالج کے طالب علم ہیں اور ایک دوسرے کو مسلسل چھیڑنے کی عادت رکھتے ہیں۔ اسفند اور ماہنور کی لڑائی ایک دلچسپ رشتہ ثابت ہوتی ہے جو ان کے درمیان استوار ہوا تھا۔ آخر میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے لگتے ہیں، تاہم یہ خبر ان کے اہل خانہ کے لیے چونکا دینے والی ہے کیونکہ وہ اس خبر کی شدت کو بھی نہیں سمجھ سکتے۔ یہ ایک محبت کی کہانی کا زاویہ ہے جو یقینی طور پر سب کی توجہ حاصل کرے گا۔ نمبر 6، وہ پاگل سی۔ وہ پاگل سی سارا نامی ایک لڑکی کی کہانی ہے جسے اپنے والد احسن کی دوسری بیوی شازمہ کے ساتھ ایڈجسٹ کرنے میں دشواری کا سامنا ہے۔ شازمہ نے پیسوں کے لیے احسن سے شادی کی ہے۔ پلاٹ ایک دلچسپ موڑ لیتا ہے جب وہ اپنے عاشق وہاج کا تعارف احسن سے کرواتی ہے اور اسے وہاج کی سارا سے شادی کرنے پر راضی کرتی ہے۔ نمبر 5، حبس۔ حبس ایک غیر معمولی ڈرامہ ہے جس میں ایک ایسی کہانی ہے جس میں ایک محبت کرنے والے جوڑے کو شامل کیا گیا ہے اور اسے ان غلط فہمیوں کے ذریعے بنانے کی کوشش کی گئی ہے جو بدقسمت حالات اور اپنے آس پاس کے لوگوں کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ عائشہ نے باسط سے یہ سوچ کر شادی کر لی کہ یہ صرف محبت تھی، جس کی وجہ سے اس کی والدہ نے باسط سے اس کی شادی کر دی، لیکن اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ اس کے ساتھ کیا سودا کیا گیا ہے۔ اشنا شاہ بطور عائشہ اپنی ماں کی سب سے زیادہ ذمہ دار بیٹی ہے، جن کا تعلق ایک نچلے
متوسط گھرانے سے ہے۔ فیروز خان بطور باسط کو ماضی میں اس کی اپنی ماں نے دھوکہ دیا اور جیسا کہ اس کا ماضی اسے پریشان کرتا ہے، اس کے پاس عام طور پر خواتین کے ساتھ اعتماد کے مسائل ہیں۔ اس کا تعلق ایک اچھے لیکن ٹوٹے پھوٹے خاندان سے ہے۔ نمبر 4، اے مشت خاک۔ اے مشت خاک اچھائی اور برائی کے درمیان دیرینہ لڑائی کی ایک دلچسپ کہانی بیان کرتی ہے۔ جیسا کہ زندگی کی طرف متضاد نقطۂ نظر کے ساتھ دو بالکل مختلف افراد اکٹھے ہوتے ہیں اور راستی کا راستہ غلط کاموں پر غالب آتا ہے۔ مستجاب ایک دلکش نوجوان ہے جو زندگی کی طرف عقلی نقطۂ نظر رکھتا ہے اور منصوبہ بندی پر یقین رکھتا ہے۔ اس کا تقدیر پر یقین کی کمی اور اس کا جانے والا رویہ اسے اپنے آس پاس کے لوگوں سے ممتاز بناتا ہے۔ دوسری طرف دعا ایک نرم دل لڑکی ہے جو قسمت اور تقدیر پر پختہ یقین رکھتی ہے۔ اس کی مضبوط اقدار اور اخلاق اسے اپنی زندگی کے فیصلوں میں پر اعتماد اور ثابت قدم بناتی ہے۔ نمبر 3، ہم تم۔ آدم سلطان اور نیہا قطب الدین بچپن کے حریف اور پڑوسی ہیں۔ آدم کا بڑا بھائی سرمد ایک پیشہ ور باورچی ہے اور ایک ریسٹورنٹ کا مالک ہے، اور سرمد کو نیہا کی بڑی بہن ماہا سے محبت ہے۔ ماہا کو یوگا کا شوق ہے اور اپنے جسم کو شکل میں رکھنا اور اپنی خوراک کا خیال رکھنا۔ قطب الدین، نیہا اور ماہا کے والد اپنی بیٹیوں سے زیادہ آدم پر توجہ دیتے ہیں کیونکہ اس نے ہمیشہ بیٹا نہ ہونے پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ آدم، جس کے اپنے والد نے ساری زندگی مالی اور جذباتی دیکھ بھال کے والد کے فرائض کو نظر انداز کیا ہے، قطب کا بھی دل کی گہرائیوں سے احترام اور خیال رکھتا ہے۔ نمبر 2، تیرے بن۔ میرب ایک پرجوش اور خوبصورت نوجوان لڑکی ہے جو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہے۔ اس کی پوری دنیا اس کے والدین کے گرد گھومتی ہے اور وہ ان پر سب سے زیادہ یقین کرتی ہے۔ اس کی مضبوط اور پر اعتماد شخصیت اسے اپنے آس پاس کی سماجی ناانصافیوں کے خلاف کھڑا کرتی ہے۔ اس کے برعکس مرتسم کا تعلق ایک طاقتور اور با اثر خاندان سے ہے۔ وہ اپنے خاندان کے اخلاق اور روایات کا احترام اور قدر کرتا ہے اور خاندان کو نیچا دکھانے سے انکار کرتا ہے۔ نمبر 1، کیسی تیری خود غرضی۔ کیسی تیری خود غرضی کی کہانی ایک بزنس ٹائکون کے بیٹے شمشیر کے گرد گھومتی ہے جو ایک متوسط طبقے کے پس منظر سے تعلق رکھنے والی مہک سے محبت کرتا ہے۔ ڈرامے کے دوران کچھ ناخوشگوار واقعات رونما ہوتے ہیں اور مہک شمشیر سے نفرت کرنے لگتی ہے، اور چونکہ شمشیر کے گھر والے اس کے رشتے کو منظور نہیں کرتے، اس لیے کہانی مزید الجھ جاتی ہے۔ دانش تیمور بطور شمشیر ایک کاروباری شخصیت کا بیٹا ہے، ضدی اور اپنی محبت کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار۔ دریافشا سلیم بحیثیت مہک ایک لیکچرار کی بیٹی ہے، طبیعت میں شائستہ ہے اور متوسط طبقے کے پس منظر سے تعلق رکھتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔